السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا ناصر صاحب، ہمارے مسلمان یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ چاند شق ہوا اور دو ٹکڑے ہو گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ چونکہ آپ ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو سائنٹیفکلی اور دین اسلام کی روشنی میں بتائیں، کیا چاند شق ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ بات دلیل کے ساتھ واضح کر دوں کہ میں الحمدللہ کہ مسلمان ہوں، اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ جو قرآن ایک کتاب اللہ سبحانہ کی طرف سے اتاری گئی 1500 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ قرآن بالکل برحق ہے، اور میں اس کا پیروکار ہوں، اس کلمے کا اور اس کتاب کو، اور میں مانتا ہوں ساری کی ساری کتاب اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جو اصل میں کریچر ہے اس ساری کائنات کا۔ اور اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان پر بھی، تورات، زبور اور مقدس انجیل، ان سب پر میں مان رکھتا ہوں، اور جن پر کتابیں آئی ان انبیاء پر بھی، اور اس بات پر بھی کہ ایک دن ایسا آئے گا وہ سب کو مار دے گا، اس کے فرشتوں پر بھی اور روز قیامت پر۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرے ایمان کا، اور میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اور سچا رسول مانتا ہوں، اور خاتم النبیین مانتا ہوں۔ بیسکلی یہ جو انڈیا اور پاکستان کے جو مسلم کمیونٹی ہے، جو ان کے علماء ہیں، انہوں نے دین اسلام کی تشریح اس طرح سے کی جو کہ اس کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ دین اسلام کا بنیادی جز ہے اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا۔ دیکھیں، پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر محمد ہوں، یا پیغمبر المسیح ہوں، یا پیغمبر سیدنا داؤد ہوں، یا سیدنا موسیٰ، دیکھیں وہ ایک ہی پرپس پر آئے تھے، ایک ہی پلیٹ فارم پر تھے، ایک ہی مقصد لے کر آئے تھے۔ وہ مقصد تھا اللہ کی توحید کا پرچار کرنا۔ اب نبیوں کو خدا بنا لینا، یا نبیوں کو خدا کے برابر ٹھہرا دینا، یا یہ سمجھ لینا کہ وہ انسان نہیں ہے، کوئی لیلا مخلوق ہو گئی اس لیے کہ وہ نبی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ نبیوں کو ایک لیلا مخلوق تصور کریں گے، یا یہ نہیں سمجھیں گے وہ انسان نہیں تھے، آدم کی اولاد نہیں تھے، اس لیے وہ ہم سے افضل ہیں، ہم سے افضل تھے، ہم سے بہتر تھے، کیونکہ ان کی پشت پر پیغمبر کی نبوت تھی، نبی کی نبوت کی مہر تھی، ثبت تھی اللہ سبحانہ کی طرف سے۔ لیکن وہ ہم جیسے ہی ہیں، باقی ساری خصوصیت ہم جیسی تھیں، انسانوں میں نبیوں میں فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی آدم کی اولاد ہے سب۔ اب یہ جو ہمارے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی اصل تعلیم یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا پرچار کرنا۔ وہ پیغمبر بن کر آئے، انسانوں میں سے پیغمبر تھے جو اللہ کا پیغام دینے کے لیے ہمیں آئے، اور ایک کتاب جس کا نام قرآن عظیم ہے وہ دے کر ہمیں اس دنیا سے مر کر چلے گئے، جا چکے۔ اب ان کو زندہ صبر کرنا کہ وہ ابھی تک قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ حاجت روا ہیں، یا وہ خدائی کوئی درجہ رکھتے ہیں، یا ان کی جو آل اولاد ہے وہی جنت میں جائے گی، وہ مقدم ہو گئے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ میں واضح مسلمانوں کو یا دوسری قوم کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ صرف انبیاء کو چھوٹ ہے۔ آدم کی نسل میں سے جو انبیاء ہیں، جو وہ اللہ کی طرف سے آئے، ان کو چھوٹ ہے، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، کہ میرے یہاں ان کے لیے خاص قرب اور اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی ہے نبیوں کے لیے۔ باقی جو مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ان کی بیوی ہے، کوئی اولاد ہے، ان کا کوئی اپنا ہے، کوئی بیگانہ ہے، وہ سب کے سب اپنا حساب دیں گے اور جنت میں جائیں گے، اگر وہ اپنے ان اعمال پر پورا اتریں گے جو اللہ نے طریق رکھا، جو شرط رکھی، شرائط کو پورا کریں گے تو ان کو جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا، ادروائز ان کو روکا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی مروثیت میں ہے کہ ان کو جنت مل جائے گی، یہ تو میرا عقیدہ ہے۔ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک نبی مانتا ہوں، صرف ایک رسول مانتا ہوں، سچا نبی مانتا ہوں، سچا رسول مانتا ہوں، خاتم النبی مانتا ہوں، لیکن میں ان کو بشر بھی مانتا ہوں، میں ایک انسان مانتا ہوں، میں ان کو ایک آدم زاد مانتا ہوں۔
ان کے ساتھ ساری وہ خصوصیات تھی. دیکھیں انہوں نے کتنی شادیاں کی، بیویوں والے بھی تھے، اولاد والے بھی تھے، ان کے بیٹے مر گئے، انہوں نے ہاتھوں سے ان کو دفنایا بھی، ساری غمی خوشی وہ محسوس کی جو عام انسان کے ساتھ ہوتی ہے. راحت بھی ملی، کبھی خوشی کے لمحے آتے ہیں، کبھی غمی کے لمحے آتے ہیں. یہ سارا کچھ ان کے جو بطور انسان کو ان کے ساتھ ہوا، وہ کوئی انسان سے ہٹ کر نہیں تھے. اور ان کے دین اسلام کو پھیلانے کا طریقہ کار بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس طرح سنت جی کسی. اب یہ نہیں کہ وہ جنگلوں میں چلے گئے یا پہاڑوں پہ چلے گئے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، تو انہوں نے اللہ کی تبلیغ کا پرچار شروع کر دیا، اللہ کی توحید کا اس طرح پرچار. وہ ہمارے پاس ان کی زندگی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے، جس طرح اس نے زندگی بسر کی، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری. قرآن کی 30 پاروں میں کوئی آیت ایسی نہیں جو یہ کہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، یا وہ مریں گے نہیں، یا وہ ابھی تک قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ حاجت روا ہیں، یا وہ ابھی تک سنتے ہیں، یا ملائک اللہ کے جو اللہ کے حکم کے پاسداری کرتے ہیں وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر حساب کتاب پیش کرتے ہیں. اس طرح کی باتوں کو ماننا یہ کفر ہے. یہ ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. یہ ہماری ہٹ درمی کا مظاہرہ تو ہے، ہماری بکواس بازی تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے جو نبی کے بعد میں آنے والے انہوں نے غلط پرچار کیا، لیکن یہ نبی کا پرچار نہیں ہے. نبی کا پرچار ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہم اللہ سبحانہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس کتاب کو ہمارے گھروں میں چھوڑا ہوا ہے. اور میرا دعویٰ یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے خود وعدہ کیا تھا کہ اس قرآن کی میں قیامت تک حفاظت کروں گا. یہ تو ہمیں تسلی ہوگی. حالانکہ پہلے والی قوموں کے ساتھ، پہلے والی کتابوں ان قوموں کے ساتھ وعدہ نہیں کیا گیا تھا، تو انہوں نے کیا حشر کیا یہ ساری دنیا جانتی ہے. انہوں نے تورا میں، انہوں نے دوسری کتابوں میں ترامیم کی، ایسی باتیں ایڈ کر دی جو اللہ سبحانہ کی طرف سے نہیں تھی. اب رہی بات آگے والی کہ یہ جو ہے انہوں نے چاند کو توڑا تھا یا نہیں توڑا تھا، یا ان کا کوئی معجزہ تھا جس کی وجہ سے اس میں سورہ القمر میں آیت سٹارٹ سے کہا گیا کہ اور قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا. یہ تو ہے چاند کے ٹوٹنے کا واقعہ. اس میں انگلی کا کوئی نہیں. آگے لکھا ہے کہ میں نے کئی معجزے دکھائے لیکن یہ لوگ نہیں مانتے، پھر جاتے ہیں کہتے ہیں جادو ہے یہ. لیکن میں یہ کہیں تو یہ بات تفہیمی انداز میں کی گئی ہے، ایسا کھلم کھلا نہیں کہی گئی. یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے کہا گیا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا. یہ تو واقعی ہوگا، جس طرح قیامت قریب آئے گی چاند کو شک کیا جائے گا، قیامت آ جائے گی، قیامت خود بخود آ جائے، زمین کو چھیڑا بھی نہ جائے اور چاند کو شک کر دیا جائے تو یہ جو سمندروں کا پانی یہ اچھل جائے گا، یہ پہاڑوں پر چڑھ جائے گا اور روٹیٹ ہونا بند ہو جائے گی، اور یہ مٹی ریزا ریزا ہو کر بکھرنا شروع ہو جائے گی. یہ جو پہاڑ جڑے ہوئے ہیں، یہ جو ریلیشن ہے زمین کا، یہ سمندروں کا اور پہاڑوں کا اور مٹی کا، یہ آپس میں ٹوٹ جائے، گریوٹی کو چھین لیا جائے گا اور یہ بکھر جائیں گے پہاڑ، یہ ذرا ذرا ریزا ریزا ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری کائنات اللہ اگر تباہ نہ بھی کرے، سورج کو بھی نہ تباہ کرے، ان دونوں میں سے ایک کو تباہ کر دے. یہ دیکھیں یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. ابھی زمین میں زیادہ گریوٹی ہے، چاند میں تھوڑی کم ہے، کیونکہ اس کا حجم بھی کم ہے. وہ 8 گنا ہم سے چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا ہے. ابھی یہ جاہلانہ باتیں کرنی، یہ جو علماء پر میں جاؤں تو انہوں نے یہاں تک کہہ لیا جو نبی پاک معراج پر گئے نا جی، پہلا کہاں ان کا قدم چاند پر پڑ گیا، وہ دیکھو سائنسدانوں نے تصدیق کر. ابھی دیکھیں چاند اتنا بڑا ہے، وہ اتنا سے اس لیے نظر آتا ہے ان سے بہت دوری پر ہے. اگر آپ اس کے اندر جائیں تو وہ تو کئی 100 سال لگ جاتے ہیں اس کا ڈائی میٹر میں سیر کرنے کے لیے، اس کو گھومنے کے لیے. اور اس میں جو گڑھے ہیں بڑے بڑے وہ نظر آتے ہیں، اور وہ ہمارے اوشین جتنے برابر گڑھے ہیں جو چاند کے نظر اتنے سے نظر آتے ہیں. یہ کہتے ہیں وہ دیکھو جی چاند اور نبی پاک کا قدم کتنا ہوگا؟ اتنا ہوگا، 1 فٹ ہوگا، 9 انچ ہوگا. 9 انچ کی کیا ہے، ہم تو ہزاروں جو ڈائی میٹر پہ پھیلے ان کو دیکھ رہے ہیں گڑھے کی صورت. اتنا سے پیر کہاں نظر آئے گا؟ ذرے سے بھی کم ہوگا اتنی دور سے دیکھنے میں. اس لیے یہ جاہلانہ باتیں نہ کریں کہ نبی پاک گئے. ایسا سفر کوئی انسان نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. یہ دیکھیں آپ نے مجھے کہا جی اب سائنس بھی پڑھے ہوئے ہیں، میں سائنس کو اور اسلام کو ملا کر بات کر رہا ہوں. ابھی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چاند ٹوٹ گیا، انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیے. چاند کے 2 ٹکڑے کا کرنے کا مطلب ہے کہ زمین کی گریوٹی ختم ہو جائے گی، وہ نکل کے باہر آ جائے گی اور یہ پہاڑ یہ بکھر جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، خود بخود پھٹ جائے گی، قیامت آ جائے گی.
اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر نبی پاک کی انگلی سے وہ ٹوٹ گیا تھا، 2 ٹکڑے ہو گیا، تو پھر قیامت تو نہیں آئی اس وقت نبی پاک کے دور میں. قیامت تو ابھی تک نہیں آئی. قیامت سے پہلے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے ارادوں میں سے ایک ہے. جب اللہ سبحان نے اس کائنات کو بنایا، وہ ایک کریچر ہے، وہ بنانے والا ہے، اسی نے اسی طرح سے بنایا. دیکھیں ابھی بغیر، اگر زمین کو سپیس میں جا کے دیکھیں تو یہ بغیر پلر کے کھڑی ہے، یہ سپیس میں بغیر سہارے کے کھڑی ہے. اسی طرح چاند کھڑا ہے، اسی طرح دوسرے سٹارز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے طریقے سے بنایا شاید ہزاروں سال تک انسان نہ جان سکے. وہ علم والا ہے، وہ علم اسی کی وجہ سے. مولویوں نے تو اپنی ذمہ داری لا لی نا کہ جی ہم دین کے وارث ہیں، جی ہم داڑھی کیا رکھ لی، ہمیں پرمنٹ مل گیا، ہم دین کی حفاظت کریں. یہ وعدے انہوں نے دین میں انتشار ڈال دیا. آپ نے یہ اچھا کیا میرے اوپر سوال کر دیا ابھی سے، اس سے پہلے کہ کوئی غیر اسلامی بندہ میرے اوپر سوال کرتا تو میرا جواب یہی ہونا تھا. دیکھیں یہ میں بھی مسلمان ہوں، میرا بھی اس میں حصہ ہے. اگر لاجواب ہوں گے تو سارے مسلمان ہوں گے کہ اس کا جواب دیں کہ کیا چاند ٹوٹا تھا، کیا چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو میں کہوں گا نہیں ہوا تھا. یہ ایک مثل پیش کی گئی. اللہ نے ہزاروں معجزے اپنے نبیوں کے ذریعے دکھائے. المسیح کو دیے، سیدنا موسیٰ کو دیے، سیدنا داؤد کو دیے، سیدنا محمد کو دیے. میں کہتا ہوں جو دیکھیں یہ کوئی پہلوانی کا مقابلہ تو نہیں ہے کہ جی وہ فلانا نبی ہمارا نبی اللہ اور لا، یعنی تم سے بڑھ کر کوئی نبیوں میں کوئی کشتی کا مقابلہ ہے یا کوئی مقابلہ نبیوں میں کون زیادہ طاقتور نبی ہے اور کون کم طاقتور. اس طرح کی سوچ بڑی غلیظ سوچ ہے کہ نبیوں میں تفریق کرنا، نبیوں کو بڑا، میرا نبی تیرا نبی، ہمارا نبی اعلیٰ تمہارا نبی ذرا کم اعلیٰ. یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن؟ یہ نہیں. نبیوں کا کام تو صرف ایک تھا کہ اللہ کی تبلیغ کرو اپنی اپنی قوم کو. وہ پہلے والی قوموں پر آئے جو پہلے والے انبیاء تھے، جو 1500 سال پہلے جو آئے مکے کی وادی میں آئے. اللہ نے مناسب سمجھا. شاید اس کو مکے کا رسم و رواج پسند نہیں آیا. اللہ چاہتا تھا کہ یہاں پر میری توحید کا پرچار ہو. اس نے ایک یتیم پر، ایک مسکین پر مہربانی کی، ایک ان پڑھ بندے پر جو اسکول گوئنگ نہیں تھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسکول گوئنگ نہیں تھے. جو اکیڈمی تھی اس وقت کی جہاں بچوں کو لکھنے اور پڑھنے کی تربیت دی جاتی تھی، وہاں وہ نہیں گئے. ایسا ان کو اتفاق نہیں ہوا بچپن سے. لیکن اللہ سبحانہ نے جو اکیڈمی کے جانے والے تھے، جو امیر تھے، جو دولت مند تھے، جو بڑے بڑے قاداور تھے، جو پہلوان تھے جن کا بڑا نام تھا، ان کو چھوڑ کر ایک یتیم اور مسکین پر رحم کیا اور اس پر نگاہ کرم کی، اس کو نبوت کا درجہ دے دیا. اب ہمارے کئی فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی نبی پاک نہ ہوتے تو پتہ نہیں کچھ کائنات میں اللہ بناتا ہی نہ. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ یہ بات تم کہاں سے لے کر آئے؟ کہاں یہ لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک کو نہ بناتے تو کچھ بھی نہ بناتے؟ نبی پاک اسی طرح کے نبی ہیں، اسی طرح کے رسول ہیں کہ جیسے ان سے پہلے تھے. وہ کوئی نوکر رسول نہیں ہے. آپ سورہ وہ پڑھ لیں، ہمارے قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدًّا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. اب کہہ دیجیے میں کوئی نوکر رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کیا جائے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو جو کہ میری طرف وہی کیا جاتا ہے صرف اس کا اتباع کر لیتا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے. نبی پاک نے تجھے کہا، بعد میں آنے والے نبی پاک کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. وہ جی نبی پاک نہ ہوتے، وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر کوئی نبوت کا اعلان کر کے کوئی احسان کر دیا. یہ تو ایسے سمجھتے ہیں. اس بات کو کرنا کہ اللہ اس نبی کو نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا، یہ تو سب نبیوں سے افضل ہیں، یہ تو یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ سارے نبی وہ ان کے ہوں گے. حالانکہ اللہ قرآن میں واضح فرما رہا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ کہ ان کے لیے میرے یہاں خاص قرب اعلیٰ کے درجہ کی نیکی جان. اگر آپ سورہ سعد پڑھیں تو جب سورہ پیغمبر داؤد کا واقعہ بیان کیا گیا، حالانکہ ان سے غلطی ہوئی، میں سمجھتا ہوں غلطی نہیں، کبیرہ گناہ ہوا، اللہ نے پھر بھی درگزر کر دیا. دنیا میں سزا بھی تھی، معاف بھی کیا، اور کہا بھی کہ اگلے جہان میں تیرے لیے اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی ہے اور میرے قریب. اللہ سبحان کہہ رہے ہیں کہ یہ انبیاء میرے تخت کے قریب ہوں گے. قیامت کا یہ ذکر ہے کہ آسمانوں کو پھاڑ دیا جائے گا اور اس کا تخت اس کے فرشتے اٹھائے رکھے ہوں گے، وہ اس پر بیٹھا ہوگا. ابھی ہم اس کو لامحدود کرنے میں آئے تو پتہ نہیں کہاں تک اس کو پھیلا ہوا ہے، کیسی ذات ہے وہ، ہم اس کو کسی آتے میں متعین نہیں کر سکتے. مگر وہ کہتا ہے میں تخت پر بھی بیٹھتا ہوں، میں کرسی پر بھی بیٹھتا ہوں. اگر دیکھیں کرسی کتنی بڑی ہوگی
فرض کرے اس کا آتا ہے، اس کا دیکھیں جس کا جو لامحدود ہو اس کو نہ دہنا ہوتا ہے، نہ بہنا ہوتا ہے، نہ اس کا آگا ہوتا ہے، نہ پیچھا ہوتا ہے، وہ تو لامحدود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء میرے تخت کے داہنی طرف اور سامنے کھڑے ہو اور یقیناً فائدے میں رہنے والے ہیں. یہ اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اس کا تخت ہوگا، ظاہر ہے اس کا تخت کہیں ہوگا تو اس کا دایاں ہوگا بایاں ہوگا. اگر تخت ہی لامحدود ہے تو پھر دایاں بایاں کہاں سے ہوگا؟ تو وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے. یہ اس کی صفات میں سے ہے. لیکن وہ اپنی کرسی پر بھی بیٹھتا ہے، اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، حکم نامے جاری کرتا ہے. انہوں نے تو ان مولویوں نے ایک ان کا وہ مشرک تھا احمد رضا خان بریلوی، وہ 200 سال میں کیا کروں، میں تو اس کے لیے مغفرت کی دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ اس کی رحمت بخش دے اس کے گناہوں کو. اس نے ایسا علم پھیلا دیا جو توحید کا اقرار کرنے کی بجائے اس طرف چلا گیا جو صرف اور صرف شرک پر مبنی تھا. اس نے مشرک بنایا تھا لوگوں کو، دین اسلام کا کنسیپٹ ہی خراب کر دیا. جو بندہ دین اسلام کا کلمہ پڑھ کے اس کے اندر توحید کے علاوہ کوئی پرچار کرے گا، سمجھو اس نے نبی کی توہین کر دی، سمجھو اس نے اللہ کی توہین کر دی. انہوں نے تو نبی کو خدا بنایا ہوا. آپ ان کی دیکھ لیں ان کے بیان کرنے کا انداز، اور یہ جو سارے فکرے لکھے گئے، یہ جو صلاۃ والسلام لکھا گیا، یہ جو نعتیں لکھی گئیں، یہ جو قوالیاں لکھی گئیں، یہ اسی چیز پہ مبنی ہے کہ شرک کی شرف ادا. سونیا پتہ نہیں کیا مجھے تب یاد نہیں آ رہا کیا انہوں نے نعتیں، کیا انہوں نے قوالیاں لکھی. یہ کوئی دین کا حصہ تو نہیں قوالی، وہ تو شاعرانہ باتیں ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں. ان کا دین اسلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں. ان کا قرآن کی تعلیم سے، قرآن تو پاک کلام ہے جو اللہ سبحانہ کی طرف سے آسمانوں سے آیا، اس اللہ کا جس نے سارے نبیوں کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو خلق کیا، جس کا اتنا سے علم ہے. یہ اتنے سے علوم ہیں جو ابھی تک آئے ہیں. ابھی دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں، ہم نے پہلے آواز کی رفتار سے جہاز بنائے، پھر روشنی کی رفتار سے. جس طرح ہمارے علماء پہلے بیان کرتے رہے علماء لوگ کہ جی وہ گئے، وہ ایسے انہوں نے سفر کیا، وہ چاند پر پہلا قدم پڑ گیا. اگر ہم روشنی کی رفتار سے اس براق کو مانیں کہ وہ روشنی کی رفتار سے دوڑتی، روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز تو رفتار ہی نہیں ہے کائنات. اگر ہم یہ میئر کریں کہ فرشتے اس رفتار سے سفر کرتے ہیں تو ہزاروں سال چاہیے جانے میں، ہزاروں سال آئیے آنے میں. ہر طرف سولر سسٹم ہے، اسکائی تو کہیں نظر نہیں آیا. سائنس نے جو ہے ہزاروں سولر سسٹم ہے اس یونیورس میں، ڈوریز ہیں، کوسموس ہیں، کیا ان کو تراشا گیا، بنایا گیا، ہیونز بنائے گئے. لیکن ساری چیزیں اللہ نے مخفی رکھی. ابھی دیکھیں فرشتہ جان نکالنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ ہزاروں سال کا سفر آئے گا زمین پر اور ہزاروں سال کا واپس جائے گا تو بات نہ بنے گی. اتنے سال تو کائنات کو، زمین کو بنے ہوئے نہیں ہوئے، آدم کو بنے ہوئے نہیں ہوئے. اس لیے یہ ساری باتیں انہوں نے من گڑت اور بے بنیاد پھیلائی. دیکھیں یہ ذکر ہے اور قیامت قریب آ گئی، اچانک شک ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ہوا یا 2 ٹکڑے ہوا یا شک ہو گیا، ٹوٹ گیا، پھٹ گیا. یہی ہے نا. تو اب یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی پاک نے انگلی کی؟ انہوں نے اس آیت کو جوڑ کر حدیثیں بنائی اور حدیثوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا. حالانکہ قیامت تو نہیں ہے. اگر چاند شک ہو تو قیامت تو نہیں آئی اس وقت نبی پاک کے دور میں، قیامت تو ابھی تک نہیں آئی. یہ دیکھیں کوئی بھی آیت پڑھیں، کوئی بھی کریں، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے اس کا آگا پیچھا دیکھیں، اس کے آگے پیچھے کیا ہے. بس جی چاند شک ہو گیا، چاند شک ہو گیا سب نے، اور آگے معجزات کا لکھا ہے سورہ قمر میں. لیکن وہ معجزات، قرآن پاک، قرآن اللہ کا کلام، ایک انسان پر اتر آ جانا، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اگر میں اس کو پہاڑ پر اتارتا، پہاڑ کرچی کرچی ہو جاتا. یہ چونکہ انسانوں کے لیے کلام تھا، ایک انسان کے ذریعے، ایک نبی کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو پہنچایا. کتنا احسن طریقہ اختیار کیا. وہ لوگ کہتے تھے کوئی فرشتہ دیکھ لیں آنکھوں سے، یا موسیٰ کی قوم نے کہا ہم اللہ کو تھوڑا دیکھ لیں، ایک جھلک تو ہم پکا ہی مان لے آئیں گے. ہمارے مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہم فرشتہ ہی دیکھ لیں آتے جاتے اور مان لائیں. ان کو پتہ ہے اللہ نے کیوں نہیں دکھایا؟ دکھانا وہ دکھا سکتے. فرشتے کی ہیبت ناک چہرہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. جو دیکھتا وہ گش کھا جاتا، شاید وہ مر ہی جاتا. اللہ کی ذات کہتے ہیں میں نے موسیٰ پر احسان کیا، اس کو موت آ گئی. جب موسیٰ کی قوم نے کہا نا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ قرآن کھول کر دیکھ لیں. اللہ کہتے ہیں میں نے تیرے اوپر احسان کیا تو میں دوبارہ زندگی دی. اتنا بے ہوش ہوا کہ وہ تقریباً مر ہی گیا. قرآن تو اس کو مرا ہوا کہہ رہا ہے سیدنا موسیٰ کو. اللہ کہتے ہیں میں نے پھر تمہیں زندگی دی، زندہ کیا، تیرے اوپر احسان کیا، آئندہ یہ کام نہ کرنا. دیکھیں اللہ کے اپنے پھیلانے کا اپنا طریقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے نبیوں میں، جو اس کو نبی نے مردے زندہ کیے
تو ہمارے نبی نے تو اس سے بھی بڑھ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ کوئی پہلوانی کی نمائش نہیں ہے, یہ کوئی بڑے چھوٹے کا مقابلہ نہیں ہے. نبی بڑا کون سا یا چھوٹا کون, اس کے معجزے تمہارے نبی کا تو ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کا الہام کا اس کے اوپر اتر آنا ہی ہے, جو دوسرے نبیوں کو نہیں دیا گیا. کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں؟ کیا تمہارے لیے اللہ کا رسول, آخری رسول کافی نہیں؟ اس کی تعلیمات کافی نہیں؟ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ پنجابی میں کہہ دو, کیا تمہارے سے اللہ کلّا ہی کافی نہیں؟ کیوں اس طرح کی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہو؟ کیا کوئی پہلوانی کا مقابلہ ہے جو نبی پاک نے دوسرے نبیوں سے جیتنا تھا, یا کوئی کشتی ہونی تھی؟ شرم کرو, ایسی تعلیم کی طرف کیوں جاتے ہو جو اللہ کی. دیکھیں سائنٹیفک طریقے سے چاند کے ٹکڑے ہو جانا, سمجھے کہ زمین کے پہاڑ بھی پھٹ گئے اور سمندر کا پانی بھی اچھل کے گر گیا, اور جب گریوٹی نہیں رہے گی جس کے ساتھ باندھا, یہ پلر کے ساتھ نہیں باندھا گیا, چاند اور یہ زمین وہ 8 گنا کم ہے, وہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے, زمین کے ارد گرد, اور دونوں جڑ کے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سال پورا کرتے ہیں. اگر ایک ہی موسم رہتا پھر ایسا ہوگا کہ اگر چاند کو توڑ دیا جائے تو ایک موسم ہو جائے گا, زمین رک جائے. اگر زمین نے روٹیٹ کرنا بند کر دیا ہوائیں رک جائیں گی. یہ جو آکسیجن ہے جو بن رہی ہے, جو انسان کی پروڈکشن ہے جو اس کے لیے ضروری ہے, یہ ختم ہو جائے گی, پانی اڑ جائے گا بخارات بن کے. زمین اس کو, سورج کی طرف اس کو کھینچ لے گی سارے پانی کو, زمین کو پانی سے خالی کر دیا جائے گا. جب اللہ سبحانہ نے اس کو بنایا, اس کو چرندوں پرندوں کے لیے آکسیجن, پانی جو ان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. اگر نباتات کو پانی نہیں ملے گا, فروٹ کے درختوں کو پانی نہیں ملے گا, سبزیات کو پانی نہیں ملے گا, وہ سڑ جائیں گی, وہ گل جائیں گی, خشک ہو جائیں گی پڑی. ان کو آکسیجن نہیں مل رہی, ان کو پانی نہیں مل رہا. ہر چیز کو تو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے, خواہ وہ درخت ہو, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں, انسان کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے, اس کے لیے آکسیجن. اللہ نے یہ سارا نظام اس لیے بنایا کہ یہ چلتا رہے. یہ کیسا معجزہ بھائی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو معجزہ ہوگا, ورنہ قرآن کا اترنا تو کوئی معجزہ ہی نہیں. جو نہیں مانتا اس کو اللہ تعالیٰ خود اتر آئے, جبرائیل کل خود اتر آئے اور کہے دیکھو میں جبرائیل ہوں, جو لوگ اس کو بھی نہیں مانیں گے. یہ اتنے ہٹ درم لوگ ہیں. یہ انسان بیسیکلی اس کی فطرت بت پرستی ہے, یہ بت پرست ہے فطری طور پہ. پتہ نہیں یہ کیسے جڑے ہوئے اللہ سبحانہ سے, نئی سے نئی بات نکالتے. میں اہل علم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان سے کلام کر رہا ہوں. جاہلوں سے میرا امام نہیں, میرا کوئی کلام نہیں ہے. جو جاہل ہے, جنہوں نے صرف داڑھیوں پر زور دیا ہوا اور وہ ٹھیکیدار اور علمدار بنے ہوئے دین اسلام, حالانکہ وہ ہے نہیں, کہیں نہیں لکھا ہوا وہ علمدار ہے. دین کی میراث اللہ سبحانہ کے پاس ہے, دین کا وارث اللہ تعالیٰ ہے, علم کا وارث اللہ تعالیٰ ہے. یہ سارے علوم اللہ سبحانہ کے ہیں, وہ جب چاہتا ہے دیتا ہے, جب چاہتا ہے روک لیتا ہے. ابھی جب دیکھیں جب سیدنا المسیح کا دور تھا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ سورج مشرق سے چڑھتا ہے مغرب میں غروب. انسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ زمین کلیم کی طرح ہے, سورج غروب ہوتا ہے, چڑھتا ہے, غروب ہوتا ہے, سن سیٹ ہے اور سن رائز ہے. ابھی تک ہم سن رائز کہتے ہیں, لیکن آج کا انسان چڑھ چکا ہے کہ سورج ایک جگہ کھڑا ہے اور زمین روٹیٹ کرتی ہے, اس کی وجہ سے دن رات ہے اپنے محور کے گرد, اور سورج کے گرد جو وہ 365 دن ہے, وہ موسموں کا تغیر و تبدل. اگر ایسا نہ ہو, یہ سارا کچھ گریوٹی کی وجہ سے. اللہ جو حکمت والا ہے, جو دانائی والا ہے, جو عقل مند ہے ساری کائنات سے, جو کریچر ہے جس نے بنایا, اس کو یہ نہیں ہے کہ میں ایک نبی کا معجزہ دکھانے کے لیے اپنے نظام کو میں درم برم کر دوں. وہ اپنے نظام کو درم برم نہیں کرتا, وہ اسی طرح کا, وہ اپنی مرضی والا ہے. وہ چاہے گا اس دن, اللہ کہتے ہیں کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے, وہ اسی طرح چاند کو ٹکڑے کر دیں گے, وہ زمین خود بخود اڑ جائے گی. یہ جڑے ہوئے ہیں, ان کی گریوٹی ہے, یہ دونوں لازم ملزوم ہے. دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کی جاتی ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. یہ تو جاہلانہ باتیں ہیں کہ نبی کو ثابت کرنے کے لیے سچا نبی ہے اور بڑے معجزے والا ہے تو پھر ہی قرآن آگے چلے گا. اللہ نے تو کلام اتار دیا اور وہ آج پھیل چکا ہے. اس وقت تو اتنا نہیں پھیلا تھا. وہ کہتے میں نہیں مانتا جی, میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. اس نے کہا جی اس نے آنکھوں سے 2 ٹکڑے دیکھے تھے. پتہ نہیں یہ کیا سین پڑھ کر رہے ہیں, ایسا ہوا ہی نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کافی نہیں تمہارے لیے اللہ کا کلام؟ کیا تم مرتے نہیں ہو؟ آج تک جتنے انسان پیدا ہو, کیا وہ 70-80 سال 100 سال کے بعد یا جوانی میں کبھی مر نہیں جاتا؟ کیا کبھی کو آج تک ہمیشہ کے لیے زندہ رہا؟ کوئی زندہ رہے گا؟ کہاں جاتے ہو مر کے؟ ہمارے پاس 2 نظریات. ہم یہ مان لیں کہ جتنے انسان آتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ آتے ہیں اور مر کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا. یا ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم
زندہ رہتے ہیں، مرے ہے ہی نہیں، بلکہ ہمیں شعبہ آبادی کی، یعنی ہم ایک حصے سے دوسرے حصے میں چلے جاتے ہیں مر کر، اور ہمیشہ کے لیے جو روح پیدا ہو گئی ہمیشہ، یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ایک فلاں فلا ہو جائے. فرض کریں آپ کا باپ ہے لوگوں کا، آپ چاہیں گے کہ وہ فلاں فلا ہو جائے. اگر یہ قسم اس کی آپ کے ساتھ ایک دن ملاقات ہوگی اور وہ زندہ بیٹھا ہوا لیکن کسی دوسری جگہ پر، یہ بات ہمیں زیادہ مزیدار لگتی ہے، یہ ہمیں زیادہ مزہ دیتی ہے، یہ ہمیں زیادہ تسلی دیتی ہے. انسان شروع سے جانتا ہے اس زمین کو جس میں وہ رہتا ہے، وہ اس کا عادی ہے. اگر اس کو چاند پہ بسایا جائے وہ نہیں بسے گا. یہ تو سائنٹسٹ جتنے پیسے ادھر لے جانے میں لگاتے ہیں، اتنی غربت پر لگائے تو سارے دنیا کی غربت ختم ہو جائے، جو سب سے بڑا نافور ہے. میرا سوال ان سائنٹسٹ سے ہے جنہوں نے پیسے کمائے اس لیے کہ وہ ناسا کا پرچار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اور دنیا بسائیں گے. اگر وہ اسی دنیا پر وہ پیسہ لگائیں تو انسان کی غربت ختم ہو جائے اور انسان فلاح پا جائے، انسانیت گامزن ہو جائے، غالب آ جائے اور سب ایک ہو جائے، یہ انتشار ختم ہو جائے. میرا تیرا تیرے یہ ساری شیطانی رمزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں جی وہ آئے گا، وہ آخر میں وہ آئے گا، وہ سب کا قتال کر دے. لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی وہ آئے ہی نہ. ابھی یہودی یا عیسائی تو یہ کہیں گے وہ جس نے آنا بھائی نہ ہی آئے. کیا وہ اللہ کے پیروکار نہیں رہے؟ کیا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ یا دوسری قومیں ہیں انہوں نے اپنے ملک کے لیے سوشل سسٹم پیدا کیا، انسان کو فلاح دی، انسان بہترین زندگی گزار رہا ہے. کیا وہ چاہیں گے کہ وہ آئے تو ہم سب کو مار دے؟ وہ غار میں چھپا ہوا ہے، کوئی نہیں آئے گا. اگر کوئی آئے گا تو ایسا آئے گا جو اس ساری دنیا کو، ساری زمین کو انصاف سے بھر دے گا، جو رزق کی بہتات سے بھر دے گا. وہ آئے گا. وہ نہیں آئے گا جو 70% لوگوں کو قتل کرے گا اور 30% کو رہنے دے گا. ایسا کسی نے نہیں آنا. ہر بندہ غلط سوچ کے بیٹھا ہوا ہے. اگر ان کا پرچار کریں تو وہ اور سوچ کے بیٹھے ہوں یہود. اور ان کا داڑھی والوں کا یہ بعد میں جو آئے یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث ہیں اور ہمارے اوپر مقرر کر دی داڑھی رکھ لو تو بات یہ ہم ہو گئے، سب ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں ہے. کیا انہوں نے کبھی سوچا کم نہیں تولنا چاہیے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا سود پر پیسے نہیں دینے چاہیے؟ غریب غریب رہے گا اور امیر امیر تر ہوتا جائے گا. کیا اللہ سبحانہ نے یہ کہا؟ اللہ نے تو منع کیا. پھر تم ان چیزوں سے بات کیوں نہیں آتے؟ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہو، کھانے چیزیں پینے کی چیزوں میں ملاوٹ بھی کرتے ہو اور نجائز منافع خوری بھی کرتے ہو، کاروبار میں جی بھر کے جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو ہم کاروبار کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تمہاری عبادات، تمہارے حلیے، تمہارے لبادے تمہارے منہ پر رکھے جائیں. تم نے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ سبحانہ کے پاس، جو تمہیں فطری طور پر سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اسی نے تمہیں بنایا. کیا تم وہ تمہارے دھوکے میں آ جائے گا؟ تم نے داڑھی کیا رکھ لی؟ تم نے حلیہ لبادہ کیا اوڑھ لیا؟ جاؤ قرآن جا کر پڑھو. کیا نبی پاک نے نہیں کہا کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِكُمْ. میں نہیں جانتا. آپ کہہ دیجیے میں کوئی نوکھا رسول نہیں ہوں. تم لوگوں نے تو ان کو نوکھا رسول بنایا. اور میں نہیں جانتا کہ عمل کے دن میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو جو کچھ اللہ کی طرف سے وہی کیا جاتا ہے صرف اس کا اتباع کرتا ہوں. اور کیا سورہ جن نہیں پڑھی؟ وہ کہہ رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. آپ کہہ دیجیے میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور میں کسی کو اپنے اللہ کا شریک نہیں کرتا. اور آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے کسی طرح کا نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. تم نے تو کہتے ہو ہم جنت میں لے جائیں گے ہمیں، فلانے ان کی اولاد میں سے فلانا فلانا سارے ذمہ دار بن گئے، تم سارے سردار بنے پھرتے ہو. کہاں لکھا ہے؟ نبی پاک نے تو کہا میں تمہارے کسی طرح کا نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے اللہ کے غضب سے کون بچائے گا؟ کہا جاؤ سورہ جن پڑھو جا کے. وہ نہیں کہہ رہی. اور نہ میں اس کے بھاگ کر کہیں پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں اس کے علاوہ. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں کہاں بھاگ جاؤں چھوڑ کر اس بات کو؟ وہ کہاں نہیں ہے، وہ ہر سو ہے. اور نہ میں اس کو چھوڑ کر کوئی جگہ پا سکتا ہوں جہاں اللہ نہ ہو. اللہ بلاغ من اللہ ورسالات. میرا کام تو ہے اس کو حکموں کو پہنچانا اور اس کو پیغاموں کا ادا کرنا. میرا اور تو کچھ کا. تم نے تو ان کو حاضر ہوا بنا دیا، تم نے ان کو خدائی درجہ دے دیا، تم نے اللہ تعالیٰ کو پابند کر دیا ایک نبی کا. یہ غلط ہے، یہ کفر ہے اور بہت بڑا شرک ہے اور بڑا گناہ کبیرہ ہے. اس لیے میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ کوئی بالکل بھی چاند کے وہ ٹکڑے نہیں ہوئے. یہ قیامت کا سین پیش کیا گیا اللہ سبحانہ نے. قمر سورہ قمر میں کہیں نہیں لکھا کہ نبی نے معجزہ دکھایا یا نبی نے انگلی کی تو وہ اشارے 2 ٹکڑے. یہ احادیث میں ہے. ان احادیث کو اس قرآن کی روشنی میں جوڑا گیا اور نبی کی تسبیح اور تعریف کرنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں میں واضح کہتا ہوں نبی ایک انسان ہے، ان کی تسبیح اور تشریح کی ہمیں ضرورت نہیں. ہمیں اس دین کی تشریح ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس پیغام کی ضرورت ہے جو انہوں نے دیا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ پیغام کیا تھا،
اس پیغام میں یہی لکھا ہے صرف اللہ ہی کی عبادت کرو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، وہ آئے وہ مر چکے، ان سے پہلے جو انبیاء تھے وہ بھی مر چکے. آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ آئے وہ سب مر چکے اپنا اپنا وقت گزار کے. تم ابھی تک ان کو زندہ بٹھائے بیٹھے ہو، ابھی تک تم جا کے مقبرے دعائیں مانگتے پھرتے ہو، وہ بھی بیٹھے وہ بھی ڈھونڈتے ہو. کبھی کہتے ہو وہ ہمارے ختم دعا آ رہے تھے، وہ آ گئے 12 ربیع الاول میں، وہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ کیا تمہیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا مقرب آ گئے، ہمارے گھر میں ایک فرشتہ اترا ہے، شاید میں مان لوں. جب تم کہتے ہو نبی پاک آ گئے قبر سے اٹھ کر، میں تو نہیں مانوں گا، میں تو جانتا ہوں. اس لیے عقل سے کام لیں. جہالت سے یہ جذبات یہی نہیں ہے. جذبات انہوں نے ایک پیغام دینے کے لیے آئے، وہ پیغمبر تھے خدا کے، اور وہ یہ پیغام دینے کے لیے آئے تھے کہ میں تم لوگوں کو یہ بت پرستی نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو جو نظر تو نہیں آتا لیکن وہی غالب اور حکمت والا، اور مر کر تم اسی کے پاس جاؤ گے، وہ تمہیں اجر دین دے گا اگر تم اس کی اطاعت پر کام رہو گے. نبی نے یہ کہا، ہمارے نبی پاک نے یہ کہا، ان کا یہ پیغام تھا. تم نے سونے کو بلوان بنا لیا. کبھی کہتے ہو کہ اللہ ان کو نہ بناتا، کچھ بناتا ہی نہ. سونے تینوں نے بناتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا. کتنے قسم کے شعر ہیں واجات قسم کے، اور واجات قسم کی حدیثیں ہیں جنہوں نے زبردستی ایڈ کی. یہ دیکھو جی، اور بھائی پہلے قرآن کو تو پڑھو، قرآن کو تو سمجھو. جو ہمارے پاس الہام سے آیا، جو آسمان سے آیا، وہ ہمارے گھروں میں ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر وہ اڑ چکا ہوتا شاید ہم آپس میں لڑ کے مر جاتے اسی بات پر کہ انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا. وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، ان کو تو پڑھو. ان کو تو پڑھایا نہیں گیا، ان کو تو گوارا نہیں کیا کہ پڑھانا. نئی باتیں لے آئے، روز نئی سے نئی بات لاتے ہو. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آنے والا انسان سوال کرے گا، اور مجھ پر اگر سوال ہوا تو میں یہی جواب دوں گا کہ میں نے آج دیا. ہو سکتا ہے 100 سال بعد ہو سوال، ہو سکتا ہے 200 سال بعد ہو، لیکن ہوگا ضرور. مجھے فکر ہے. میں پہلے بھی کہتا تھا کہیں میرے اللہ کے قرآن پر، اللہ کے دین پر سوال نہ آ جائے. میں نے اس لیے ان کی حدیثوں کی نفی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بشر ہے، ان کو اتنا نہ آگے لے جاؤ. واضح قرآن کہہ رہا ہے مکان علی بشریان یوتی اللہ خلق کتاب والحکم والنبوۃ. کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو کتاب دے دے، اس کو فہم دے دے، حتیٰ کہ نبوت دے دے تو لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ویسا کیوں کر کہے گا؟ ایسا نہیں کہہ سکتا. راج امورکم ان تتخذوا ملائکۃ نبیین اربابا، اور نہ اس کو یہ حق ہے کہ تم اس بات کا حکم دے دے کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو خدا بنا لو. تم نے تو نبیوں کو خدا بنا دیا، نبی کو خدا بنایا ہوا ہے. شرم کرو اور ڈرو اللہ سے، جس سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے رہا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے رو رو کر. وہ اللہ کی حیبت کو جانتے تھے. تم نے نہیں اللہ کی، اب تم نے تو اس کو موم کی گڑیا سمجھ لیا. تم نے تو کہا نبی جدھر مروڑے گا اللہ کو، اللہ ادھر ہی مڑتا جائے گا، وہ موم کی گڑیا ہے، وہ تو اپنی مرضی والا ہے. وہ تو نہیں، اگر وہ موم کی گڑیا ہوتا تو بنی اسرائیل کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہاں سے نہ نکلتا. اس نے اس لیے چھوڑا کہ وہی یہ بات جو تم تصور کرتے ہو وہی انہوں نے کی ہوئی تھی کہ اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں جہالت کی طرف نہ جائیں، علم کی طرف جائیں. اللہ نے جو دین اتارے انسان سے ریلیٹڈ رہا صرف اس لیے کہ لوگوں مجھے نہ بولو. میں اللہ سبحانہ میں نظر تو نہیں آتا لیکن میں نے ہی کائنات کو بنایا. ہمارا یہ ایمان ہے. تم نے ایک بندہ نظر آ گیا، نبی قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ نبیوں کو اور فرشتوں کو خدا نہ بنا لینا. اگر فرشتے اصل حالت میں آتے تو شاید لوگ یہ انہیں کو سجدہ کرنے لگ جائے. اتنا طاقتور زمین سے لے کر آسمان تک، اس سے بڑا تو خدا کا بھی قد نہیں ہو سکتا. یہ اسی کو خدا مان لیتے. اس لیے وہ سامنے نظر نہیں آئے، وہ انسان کے روم میں آئے، وہ ظاہر نہیں آئے. پر پیغمبر محمد نے قرآن تصدیق کرا کہ 2 دفعہ اس کو اصلی حالت میں دیکھا. وہ تو اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، وہ تو ادھر ادھر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اللہ کی طاقت کو دیکھ لیا تھا کہ اگر اللہ کا فرشتہ اتنا بڑا طاقتور ہے کہ ہر چیز چھپ گئی مگر مشرق نہیں نظر آ رہا تو اللہ کیسا ہو. وہ جانتے تھے اور رغبت تھی. اللہ رغبت ڈالتا ہے نبیوں کے دل میں، اسی لیے انہوں نے اللہ کا پرچار کیا نا. نبی میں اور انسان میں جو فرق ہوتا ہے، لیکن اس کو اور انسان کی بجائے اس کو کوئی اور مخلوق سمجھ لینا یا خدائی درجہ دے دینا، اس سے بڑا کائنات میں کفر نہیں. جو یہ سوچے گا سمجھو اس نے عبادت نہیں کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، نہ اس نے نبی کی اطاعت کی، نہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہ ہٹ گیا، اس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. قیامت کے دن کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور ان کا سارا کچھ ان کے منہ پر رکھا جائے گا. اس لیے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آپ نے سوال ہی ایسا کیا، اچھا کیا آپ نے کر دیا، اور میں نے اس پر، مجھے کسی کا کوئی نہیں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنا جواب اللہ کو اپنا دینا ہے، اپنے طریقے سے دینا ہے.
میں اگر ان کے پیچھے جاؤں گا تو ان کی جہالت تو شاید میں بریلویوں سے بھی آگے لائے جو انہوں نے فرقے بنائے، اگر میں ان کے پیچھے جانے والا ہوتا، خدا کی قسم ادھر جانا جو کفر کا راستہ ہے۔ کافروں کو تو اللہ شاید چھوڑ دے، پر ان کو نہیں چھوڑے گا جنہوں نے مسلمان کا دعویٰ کرتے ہوئے، کلمے کا اقرار کرتے ہوئے توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف چلے گئے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔